ان الحمد والنعمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما وذرياتهما ومن والاه. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اما بعد، حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں اور پس پردہ سماعت کرنے والی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں دوسرا قبلہ اس وجہ سے عطا کیا، یعنی آپ پہلے جس قبلے پہ تھے، آپ کو جو قبلتین کا جو معاملہ تھا، آپ کا قبلے کی طرف سے روح پھیر کر دوسرے قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیا گیا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے معاملہ پیش آیا الا لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ ہم جان جائیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اور ممن ينقلب على عقبيه، اور اپنی پیٹھ پھیر کر کون بھاگ جاتا ہے۔ یہ واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اور رسول کا اللہ کے حکم پر رسول کو پیٹھ پیچھے پھیر کر کون بھاگ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، صرف یہ اسی وقت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تمام معاملات جو ہیں وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بنانے کا حکم کیوں دیا۔ میلاد منانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ جان جائے کہ کون یتبع الرسول، کہ حضور کی اتباع کرتا ہے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پیٹھ پیچھے پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ آج کل یہ بہت عام ہوا چلا جا رہا ہے کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، میلاد کیوں منائے ہم، میلاد کیا صحابہ نے منایا تھا، خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، کسی نے بھی کیا میلاد النبی منایا تھا؟ تو میں سیدھی سے ایک مثال دوں گا جو ہمارے استاذ اکثر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور جو صحابہ کا فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جب تمہیں اجازت سپریم کورٹ سے ملی ہو میلاد منانے کی، تو ہائی کورٹ کا فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود میلاد منانے کا حکم دے رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ قرآن میں فرماتا ہے، آپ غور کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا فرمایا تھا، اللہ یہی فرماتا ہے، سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ مجھ پر سلامتی ہو کہ میں جس دن پیدا ہوا اور میں جس دن وصال فرما جاؤں اور میں بروز قیامت جس دن اٹھا جاؤں، ان دنوں پر سلامتی ہو۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے یہ بتلایا گیا ہے کہ سلام علی یوم ولد، کہ مجھ پر سلامتی ہو کہ میں جب پیدا
ہوا جب میں پیدا کیا گیا. جب اپنے پیدا ہونے کی خوشی ایک نبی بنا رہا ہے تو سردار انبیاء حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں, سردار انبیاء کا جو میلاد ہے وہ کیوں کر منانے کا حکم نہ دیا جائے. اور بہت مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کے ذریعے کہ میلاد النبی میں زیادہ اسراف مت کریں, زیادہ اسراف مت کریں. یقیناً ہم مانتے ہیں کہ زیادہ اسراف نہیں کرنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلاد ہی نہیں کرنا ہے. میلاد کرنا ہے لیکن کم اخراجات کے ساتھ میلاد کرنا ہے, لیکن اس آیت کے دائرے میں انہ لا یحب المعتدین, یقیناً وہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کے دائرے میں میلاد کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ میلاد اثر نو ختم کر دیا جائے, بلکہ میلاد تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے کئی مرتبہ منایا ہے, اور نبیوں کو بھی یہ حکم دیا ہے, بلکہ امتیوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم میلاد مناؤ. جب نبیوں کو یہ حکم ہوا کہ میلاد مناؤ, میلاد مناؤ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہوگی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے. حاضرین محترم, میں ایک چیز کہتا ہوں, میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں. جو یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد جو ہے زیادہ اخراجات کے ساتھ نہ منائے, میں تو یہ کہتا ہوں بھرپور اخراجات کے ساتھ منائے جائیں, کیونکہ آپ نے نہیں سنا اللہ سورہ والضحیٰ میں کیا فرماتا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو کچھ تمہیں اللہ کی نعمتیں عطا کی گئی ہیں تم اس کا خوب خوب چرچا کرو, تم اس کا خوب خوب چرچا کرو. حاضرین محترم, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور سے بڑھ کر ساری کائنات میں کون سی نعمت ہے کہ جس کا ہم چرچا نہ کریں. عام نعمتوں پر ہم اتنا چرچا کرتے ہیں, تو حضور کی ذات پر ہمیں کتنا چرچا کرنا چاہیے, کس طریقے سے میلاد منانا چاہیے, آپ ہی خود اس کا اندازہ لگائیں. تمام چیزوں سے ثابت ہے. حاضرین محترم, جب ہائی کورٹ کا فیصلہ, جب سپریم کورٹ سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ میلاد مناؤ, پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کی کیا مانیتا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے نہ کیا ہو. میں آپ کو تاریخ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں 35,000 صحابہ نے میلاد النبی کو منایا ہے. یہ بات جو ہے حاضرین محترم, جو آج کل کے جو عقائد جو ہے جن کی بنیاد جو ہے وہ بے ڈگمگ طریقے سے ہے. حاضرین محترم, آپ خود غور کر لیں کہ میلاد کو منانا جو ہے وہ بہت بڑے لوگوں نے منایا ہے. اگر غلط ہوتا تو وہ لوگ نہ مناتے اور آج تک ہم نہ مناتے. ہر زاویے سے دیکھ لیں آپ. حاضرین محترم, پھر یہ کہا گیا ہے کہ میلاد جو ہے صحابہ نے نہ منایا تھا. حاضرین محترم, اگر صحابہ بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہے, ہم صحابہ کا اس لیے نہیں بتلاتے کہ اگر صحابہ کا بتلایا جائے تو صحابہ کا نعوذ باللہ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ پر ترجیح دی جائے گی. صحابہ کا اگر ہم بتلائیں گے کہ صحابہ نے میلاد منایا تھا تو نعوذ باللہ اللہ کے حکم, اللہ کے فرمان کی کوئی مانیتا نہیں رہے گی. تم اللہ کے فرمان کو تو نہیں مانتے, لیکن صحابہ کا فرمان ماننے چلے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میلاد مناؤ, میلاد مناؤ. حاضرین محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرا جو آنا ہے وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرا آنا جو ہے وہ نبیوں, میرا آنا اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں ایک نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں, میں ایک نبی کے آنے کی خبر دینے آیا ہوں. خبر جو ہے ہر قسم کی ہوتی ہے, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. خبر جو ہے مختلف قسم کی ہوتی ہے, لیکن بشارت کی وجہ کیا ہے, بشارت کا معنی کیا ہے. آئیے تفسیر بیضاوی اٹھاتے ہیں. بشارت کا مطلب کیا ہے, والذی یظہر اثر السرور علی البشرۃ, کہ جس سے وہ خبر کہ جس کے سننے سے تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو جائے, تمہارے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہو جائے, تمہارے
تمہارا چہرہ جو ہے کھلنے لگے، ایسی خبر کہ جس کو سنتے ہی تمہارا چہرہ کھلنے لگے، تمہارے چہرے پر مسکان آ جائے، اس خبر کو اچھی خبر کہا جاتا ہے۔ اللہ وہی فرماتا ہے اگر حضور کا آنا اگر بری خبر ہوتی تو عربی زبان میں اور بہت الفاظ موجود ہیں، مبشرن لانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ مبشرن کا مطلب صرف اور صرف ایک ہی آتا ہے کہ حضور کے آنے کی خوشخبریاں مناؤ، حضور کے آنے کا خوب خوب چرچا کرو، حضور کے آنے کا خوب خوب چرچا کرو۔ ارے میں کیوں چرچا کروں، بلکہ یہ چرچا کرنے میں تو تمام لوگوں نے سبقت حاصل کی ہے۔ ارے حضور کا چرچا کرنے سے جبرائیل کو فرشتوں کی سرداری دی گئی ہے۔ اگر جبرائیل اگر حضور کی نعمتوں کا، حضور کی آمد کا، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا اگر جبرائیل امین اگر چرچا نہ کرتے تو انہیں سردار نہ منایا جاتا۔ آپ غور کریں، جب حضور کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، حضرت جبرائیل امین ہی وہ تھے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے سر کو جھکایا تھا۔ حضور کی ذات میں قصیدے پڑھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ حاضرین محترم، میں تو یہ کہتا ہوں جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، انہیں تو اسلام کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ یہ ہر قسم سے جانتے ہیں کہ محمد کب آنے والے ہیں، کہاں پر آنے والے ہیں۔ ہمیں تاریخ میں سے کئی واقعات مل جاتے ہیں۔ آپ راہب نستورہ کے بارے میں سن لے کہ وہ اسے تمام جگہ معلوم تھی، اس نے حضور کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن کس طرح پہچانا تھا؟ نشانیوں کی بلبوتے پر پہچانا تھا۔ حاضرین محترم، نشانیوں کے بلبوتے پر پہچانا تھا۔ جب حضور کا قافلہ آ رہا تھا، اس نے حضور کو دیکھا کہ سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس نے حضور کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اسی طریقے سے نشانیوں کے ذریعے پہچانا گیا تھا۔ حاضرین محترم، آئیے وہ لوگ حضور کو کس طریقے سے پہچانتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَكُمْ، کہ وہ تمہیں اس طرح جانتے ہیں کہ تمہاری اولادوں کی طرح جانتے ہیں۔ وہ لوگ تمہیں اس طرح جانتے ہیں کہ گویا وہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ حاضرین محترم، انسان کبھی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ان کی کج دھرمی ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حضور پر اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ حاضرین محترم، ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ بے دھڑک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو بتلاتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیب ہے؟ تو حضور نے کیوں نہیں دکھایا اللہ کو؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیب ہے تو کیا اللہ نے حضور کو کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے حضور کو دکھلایا ہے، اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کی اس بات کو آپ غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ انی اخذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فانما احد فبسطته وان الاخر لو بسطت لقطع هذا البلعوم۔ صحیح بخاری کی یہ بات ہے کہ مجھ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے 2 کٹورے ملے تھے۔ ایک کٹورا وہ تھا کہ جس کو میں نے جو ہے وہ تمام لوگوں کے درمیان بانٹ دیا ہے، اور اگر دوسرا کٹورا اگر میں بانٹنے جاؤں لقطع هذا البلعوم، یقیناً لوگ میری گردن کو مار دیں گے۔ وہ دوسرا کٹورا کیا تھا؟ وہ دوسرا کٹورا خدا کے دیدار کی تعلیم تھی۔
لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں دیدار کی تعلیمات عام نہیں تھیں اور مہدی نے دیدار کی تعلیمات کو کس طرح عام کر دیا. میں یہی کہتا ہوں، بلکہ میں حضرت سعد الدین تفتازانی کا قول کو بیان کرتا ہوں جو یہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہو کان مأمورا بکشف الحقائق، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بكشف الحقائق ولكن كان مأمورا بسترها. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی باتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی باتیں ہیں، وہ بتلانے پر مامور نہیں تھے، بلکہ اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا. اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے چھپانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے دودھ پلایا جاتا ہے، اسے بریانی اور مرغ مسلم نہیں دیا جاتا. ٹھیک اسی طریقے سے اسلام جب اس وقت پیدا ہوا تھا، اسلام جو ہے لوگ بت پرستی سے اسلام کی طرف راغب ہوئے تھے. اگر ابھی انہیں اللہ کے دیدار کی تعلیمات دی جائے گی تو بدہضمی ہو سکتی ہے. دیدار کی تعلیمات اگر دی جائے گی تو ان کا توازن کھو بیٹھ سکتا ہے. اسی وجہ سے حضور نے یہ چاہا کہ میں جو ہے ذرا بچے کو بڑا ہو لینے دیتا ہوں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں انہیں دیدار کی تعلیم دیتا ہوں. اور 800 سال کی مدت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ تعلیمات نہیں دی ہے، حضور نے تعلیمات تو دی ہیں لیکن چھپانے کا اس وقت حکم تھا، اور جب مہدی کا دور آیا اس وقت دکھانے کا حکم تھا. اور مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات کو تمام لوگوں پر عیاں کر دیا، اور یہ کہا کہ میرا آنا جو ہے وہ نارمل لباس پر نہیں ہوا ہے، میرا آنا جو ہے وہ لباس پر نہیں ہوا ہے، بلکہ میرا آنا تو دلوں پر ہوا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یملک الارض، کہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھرنے سے مراد جو ہے تم یہ عام زمین سمجھ رہے ہو. مہدی کی حکمرانی جو ہے وہ زمین پر ہوگی. حاضرین محترم، کربلا نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ زمین کی حکمرانی زیادہ بہتر ہے یا دلوں کی حکمرانی زیادہ بہتر ہے. زمین کی حکمرانی کا تو مالک جو ہے وہ یزید بھی تھا، اس کے پاس تمام لشکر موجود تھے. حاضرین محترم، ہم نے دیکھا بلکہ خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ فرمایا ہے کہ شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، کہ حسین جو ہے وہ بادشاہ ہے، امام حسین جو ہے وہ بادشاہ ہے. ایسی کون سی بادشاہیت حضرت امام حسین کے پاس تھی؟ کیا ان کے پاس جاہ و جلال تھا، لشکر تھا؟ ارے میں یہ کہتا ہوں کہ 3 دن کا بھوکا کیسے بادشاہ بن گیا؟ جس کے پاس پانی نہیں موجود ہے وہ بادشاہ کس طرح بن گیا؟ امام حسین بھی فرماتے تھے کہ جو زمین کی جو حکومت ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے، دلوں کی زمین کی جو حکومت ہے وہ قیامت تک آنے والی ہے، قیامت تک آباد رہنے والی ہے. لہذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ مہدی جو آئے گا وہ زمین پر عدل و انصاف سے بھر دے گا، بلکہ وہ مہدی جو آئے گا وہ دلوں کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.